على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى وصل عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور علی نبی پر مرتبہ آواز پر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجد والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، آپ نے بارہا سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، پیدا کیا، تو قرآن میں علی الاعلان بتلایا گیا محض اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بالخصوص مومنین کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت ایسی ہو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، عبادت ایسی ہو جس سے دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، اور عبادت ایسی ہو جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے۔ اور بات ذہن میں رکھ لے کہ ہمیشہ جب بھی اور جہاں بھی میں کہوں، میں سے مراد انانیت نہیں ہے، جو بھی کہوں گا یہ پارٹیکولر کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک مسجد کے مصلیوں کے لیے، کسی ایک محلے والوں کے لیے، کسی ایک شہر گاؤں ریاست کے لیے، بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہوا کرتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، کوئی یہ نہ کہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ مولانا نے آج ہم پر طنز کیا، اس بات کو ذہن سے نکال دیں، کیونکہ اسی لیے میں قرآن پاک کو ہی ترجیح دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے رکھ کر سناتا ہوں، اس کے تحت، اس آیت مبارکہ کے تحت جو گفتگو کرنی چاہیے، اس آیت مقدسہ کے تحت جو مفہوم نکل کر سامنے آتا ہے، اسی کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں ہے، صدقہ کرنا بھی عبادت، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، مسافروں کی مدد کرنا بھی عبادت۔ اس عبادت اور اس عبادت میں فرق یہ ہے، نماز جو عبادت ہے وہ محض اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے اے بندو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، تم حج ادا کر رہے ہو، تم قربانی دے رہے ہو، لیکن یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اے بندو، جہاں تم نے مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہیں پر ایک اور راستہ ہے
جو تم مجھ کو راضی کر سکتے ہو وہ ماں باپ کی خدمت، وہ آل اولاد کی تربیت، ان کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسیوں کے حقوق، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب۔ اب بڑے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ صرف ماں باپ ہوں یا والد کے بڑے بھائی بہن ہوں یا والدہ کے بڑے بھائی بہنیں ہوں، صرف یہ نہیں، بڑوں کا ادب، جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کا ادب، جو ہم سے علم میں بڑے ہیں ان کا ادب۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اگر کبھی کسی اعتبار سے اس سے کوئی ایسے اعمال سرزد ہوں جس کو ہم پسند نہ کریں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندو، اس کے اعمال کا جواب قبر میں وہ دے گا مگر تم اس کی اچھائیوں کو پکڑ کر چلو، اس کی اچھائیوں کو پکڑ کر چلو۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہماری زندگی بسر کیسے ہوتی ہے، ہم اپنی غلطیوں کو تو بازو کر دیتے ہیں، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہی رب العالمین فرما رہا ہے، اے بندے، اگر تو اپنی اس فطرت سے باز نہ آئے گا تو یاد رکھ لے، تو چار لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کرے گا، اس کو بدنام کرنے کی سازش کرے گا، لیکن میری ذات وہ ہے، میری ذات وہ اعلیٰ مرتبت ذات ہے۔ میدان محشر جب برپا ہوگا، چار آدمی، چار خاندان، چار قبیلے، چار ملک، چار کنٹری کے لوگ نہیں، بلکہ ساری دنیا ہوگی حضرت آدم تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سب کے سامنے میں تجھے ذلیل کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ، غیبت، چغلی بھی آ چکی ہے، کیونکہ ایک ایک بات کو اگر کھول کر کہتا جاؤں تو وقت ختم ہو جاتا ہے، اس سے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو علم میں ہم سے بڑے ہیں ان کا ادب، جو مقام و مرتبے میں بڑے ہیں ان کا ادب، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کا ادب۔ اگر ہم اسکول کالج کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان ٹیچرز، ان لیکچرارز کا ادب، ان پروفیسرز کا ادب۔ جب تک ہمارے پاس ادب نہیں ہے تب تک ہم زندگی کی راہ کو آگے نہیں لے کر چل سکتے۔ پھر اسی کے ساتھ غریبوں، یتیموں، یسیروں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت، بیماروں کی عیادت کرنا یہ بھی عبادت، مظلوم کا ساتھ دینا یہ بھی عبادت۔ اگرچہ کہ مظلوم طاقتور ہے یا کمزور ہے، امیر ہے یا فقیر ہے، بادشاہ ہے یا رعایا ہے، مظلوم کی مدد۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں وہ حکمت دی ہے جس کے ذریعے تم اس مظلوم کی حمایت کر سکتے ہو، یہ بھی عبادت۔ پھر اللہ کے گھر کے تعمیری کام میں حصہ لینا یہ بھی عبادت۔ دینی مدارس، درگاہیں، خانقاہیں، درگاہ اور خانقاہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں صرف اہل سنت والجماعت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت ہے وہی ان دو چیزوں سے جڑا رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کا سلسلہ اسی اعتبار سے آغاز ہوا، اور وہی الحمدللہ درگاہوں، خانقاہوں، مدارس میں علم ملتا ہے۔ یہاں شریعت سکھائی جاتی ہے،
وہاں طریقت سکھائی جاتی ہے۔ جب ان دونوں پہ عبور حاصل ہو جائے تو پھر آگے کی منزل ہمیں طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اسلام کے قلعے ہیں، اس میں بھی حصہ لینا، تعاون کرنا، تعمیری کام میں حصہ لینا عبادت۔ جب ساری چیزیں عبادت ہیں تو اس میں فرق کیا ہے؟ جو تم پر فرض قرار دی گئی ہیں وہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور حقوق اللہ کہلاتی ہے۔ جو عبادت ہر بندے پر فرض نہیں ہے، ہر بندے پر نہیں، جس کو اللہ نے علم کی دولت سے سرفراز فرمایا وہ اپنی علمی دولت کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں۔ جن کو اللہ پاک نے طاقت کے بل بوتے نوازا، اپنی طاقت کے بل بوتے مظلوموں کی حمایت کریں۔ جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، جو آج کی زبان میں اگر کہوں تو اسے کہیں گے سیاست، جس کو اللہ نے وہ حکمت دی ہے اس کے ساتھ وہ معصوموں کی، کمزوروں کی، ناتواں لوگوں کی ہیلپ کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ہوتی ہیں حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اے مومنو، قرآن کہہ رہا ہے، اے مومنو، تمہیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے۔ تمہیں اس لیے دولت سے سرفراز نہیں کیا گیا کہ صرف تم اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنے خاندان، قبیلے کی کفالت کرے۔ اے اہل علم، تم کو دولت علم سے اس لیے نہیں نوازا گیا کہ صرف تم اپنے گھر کی اصلاح کریں، بلکہ اللہ نے جن جن طریقوں سے اپنے جن جن بندوں کو نوازا ہے ان بندگان خدا کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے بندگان خدا کی مدد کریں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ۔ تو حقوق العباد بھی ادا ہو جاتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ حقوق اللہ ادا ہوتا ہے، اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، دین اسلام کے پابند تم کہلاؤ گے۔ لیکن جب حقوق العباد بھی ادا کرو گے تو وہاں پر بھی اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے تم پابند بھی کہلاؤ گے۔ اور ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو سستی آ جاتی ہے، حقوق العباد کے حق ادا کرنے سے ان بندوں کی زبانوں سے جو دعائیہ کلمات تمہارے حق میں نکلتے ہیں تمہیں اور بھی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہیں، اور بھی خدا کے قریب کر دیتی ہیں، اور بھی تمہیں اسلام کا سچا سپاہی بننے کے لیے تمہارے دعا کرتے ہیں، تمہارے آفات و بلیات ٹلنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے صاحب؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل صالح کو اختیار کریں۔ اب اتنا سننے کے بعد مجھ جیسا گنہگار، قرآن حدیث سننے کے بعد مجھ جیسا گنہگار جب اسلام سے منہ پھیر لے، اس کان سے سن کر اس کان سے چھوڑ دے، یا پھر اس کان سے اس کان آنے بھی نہ دے بلکہ سر سے اڑا دے، تو پھر یہ آیت بشارت دے رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ غلطی تمہاری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسے اعمال کرے گا، کب کیا عمل کرے گا، یہ اللہ پاک کو علم ہے، اس لیے اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کے کانوں کی سماعت کو چھپا دیتا ہے، ان کی زبان کی طاقت کو چھین لیتا ہے، ان کے ذہنوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور کہتا ہے سب کچھ میں نے تقدیر لکھ دی تھی، لیکن تمہارے پاس وقت تھا، مہلت تھی، ٹائم دیا گیا تھا، تم اپنے رب کو راضی کر سکتے تھے،
باوجود اس کے تم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد کرو پھر میدان محشر کو، جہاں اللہ کا عذاب بڑی سختی کے ساتھ ہمیں پکڑنے والا ہے۔ صرف ایسا نہیں، شرابی، زانی، جواری، سود خوروں کے لیے، ظالموں کے لیے، قاتلوں کے لیے، غیبت کرنے والوں کے لیے، چغل خوری کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جہنم کی آگ لگائی گئی ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نام مسلمان کا رکھتے ہیں، جو لیبل مسلمان کا لگاتے ہیں، اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، قرآن کے خلاف عمل کرتے ہیں، حدیث رسول کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ زندگی کی ہر ایک ایک چیز کو قرآن نے بیان کیا گیا، الگ الگ نہیں بلکہ ایک جگہ کر کے اس کو جمع کیا گیا۔ اگر الگ الگ ہر بات پر قرآن میں بحث ہوتی، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہر بات کا ذکر اگر فرماتا تو ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی کافی نہیں ہوتے، اتنا بڑا قرآن ہوتا۔ کیونکہ آج ہماری فرصت ہی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ بتائیے، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے۔ ہمارے گھروں میں کئی گھر ایسے ہیں جہاں قرآن صرف تابدانوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں قرآن صرف الماریوں کا ٹاپ کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آج مسلمان ظلم کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان ظالموں کے منہ کا نوالا کیوں بن رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز سے دور، ہم قرآن سے دور، ہم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑتے جا رہے ہیں، صرف دنیا کی لالچ میں، دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے۔ دیکھیے، میں نہیں کہوں گا، آپ ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، سوشل میڈیا پر ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ہر آئے دن کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کا قتل ہو رہا ہے، اور قاتل بھی مسلمان، مسلمان کا قتل اور قاتل بھی مسلمان۔ کیا مطلب؟ دولت کی ہوس میں، دولت کی ہوس میں۔ ارے کب تک کھاؤ گے؟ کب تک جمع کر کے رکھو گے؟ جس وقت ملک الموت کا فرشتہ آئے، اس وقت جس بات کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جس ماں کے شکم سے ہم نے جنم لیا، جن ماں باپ نے چھوٹے سے بڑا کیا، جن ماں باپ نے ہماری اس بچپن کی دودھ پیتی زندگی میں ذرا سی ہمیں چھینکنے کی آواز آ جاتی، کھانسی کی آواز آتی، رونے کی آواز آتی، وہ ماں باپ ہمارے لیے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے لیے اٹھ جاتے، ہمیں سنبھالتے۔ لیکن جب ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے نا، نہ باپ ساتھ دیتا ہے، نہ وہ ماں ساتھ دیتی ہے۔ بتاؤ، نہ کوئی باپ اپنی اولاد کی قبر میں سو جاتا ہے جا کر کہ میں نے اتنی محنت و مشقت سے میرے ان لاڑلوں کو پالا ہے، میرے اس جگر کے ٹکڑے کو پالا ہے، آج یہ قبر میں جائے گا تو کیسے سوئے گا، جبکہ وہ میرے بنا سویا نہیں کرتا تھا۔ کوئی باپ ہے ایسا؟ کوئی بیٹا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو فکر وہاں کی کیجیے، فکر وہاں کی کیجیے۔ جو اعمال ہم اختیار کریں گے وہی اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے۔ آج ہم اسلام کے نام پر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو بتائیے گا کہ جمع کر کے کیا کرو گے؟ کفن میں جیب ہوگا یا قبر میں الماری ہوگی؟ کہاں رکھو گے دولت؟ جب مر جاؤ گے تو سب چھوڑ کر جانا ہے، پھر اس کے بعد ہماری اولاد
آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گی، پھر وہ لڑائی جھگڑا کرتے کرتے ان سیڑھیوں پر قدم رکھے گی جہاں جن کو دین کا علم نہیں معلوم، اور اس کے آگے اور بھی سیڑھی پر قدم رکھے گی جہاں تمہارے جھگڑے چلتے رہیں گے، مقدمات چلتے رہیں گے، پیشیوں پر پیشیاں ہوتی رہیں گی۔ تو بتاؤ ایسی دولت کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے دنیا کو حقیر جان کر زندگی بسر کی، جس کی وجہ ہے کہ آج ان کی بارگاہوں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا، حقیر جانا، دنیاوی دولت کو، دنیاوی عزت کو، دنیاوی شہرت کو، سب چیزوں کو حقیر جان کر انہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کی۔ آج ان کی مزاروں پر لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے وہ فاتحہ درود کے پھول چادر کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں جاتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتے تو دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ باوجود اس کے ان ہمارے اسلاف نے دنیا کو حقیر جانا۔ اس لیے اے ایمان والو، اللہ نے ہمیں دنیا کی دولت سے نوازا ہے تو یاد رکھیں اس دولت کو اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کریں، اس طرح خرچ کریں جیسے بڑے بزرگ حضرات تشریف رکھیں۔ بڑوں کی کہاوت ہے کہ داہنے ہاتھ سے اگر خدا کی راہ میں خرچ کریں، بازو والے تو کیا بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ رائٹ ہینڈ سے اگر کسی کو دیں، تھرڈ پرسن کسی کو معلوم ہونا تو دور ہے، اس لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگو تم میری راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا، اور بھی برکتیں عطا فرماؤں گا، اور بھی میری خاص رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو خدا را اے ایمان والو، ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنیں، دین اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ پھر آخر میں یہ لفظ کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں، آنے والے 3-4 مہینوں میں الیکشن کا پیریڈ ہے، حالات کشیدہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ چل رہے ہیں، آپ کے گھر کے سامنے، آپ کی مسجد کے سامنے، آپ کے مدرسے کے سامنے، آپ کی درگاہ کے سامنے، آپ کی خانقاہ کے سامنے کھڑے رہ کر کوئی اگر نازیبا الفاظ کا نعرہ لگائے، نازیبا الفاظ سے گفتگو کرے، تو آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کو بند کر لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں۔ شرارت کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی شرارت نہ کریں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ ابھی موقع، ایسے مواقع آ رہے ہیں جہاں پر ہمیں متحد ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ ریاست میں ہوا، وہ ملک میں ہوا، وہ شہر میں ہوا، ہمارے پاس نہیں ہوا، ہمارے گھر کو کچھ نہیں ہوا، ہماری اولاد کو کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح نہ سوچیں۔ جس کی مثال جسم ہے، اگر آدمی 6 فٹ کا ہے، 10 فٹ کا بھی اگر ہے، پیر کا ناخن اگر کٹ جائے تو پورے جسم میں اس کے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تکلیف محسوس ہوتی نہیں ہوتی؟ تو ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو ایک مومن پر اگر کوئی تکلیف ہو
تو ہر مومن اپنے اندر اس تکلیف کو محسوس کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے۔ شرارت کرنے والوں کے ساتھ شرارت کا جواب دینا یہ ایمانی طاقت نہیں ہے، یہ ایمانی جذبہ نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، نجومی کہا گیا، سب کچھ کہا گیا، لیکن پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احمقوں کو کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تب اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اے بھی فرما دیجئے، مایوس مت ہوئیے، ان نادانوں سے فرما دیجئے کہ ظالموں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی ستاروں پر کھیلنے والا نہیں ہوں، میں بھی تم جیسا بشر ہوں، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، اکمل ہوں۔ قیامت تک مجھ جیسا کوئی نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، کیونکہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس طرح پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر اپنی جگہ خاموش رہیں۔ وقت ہو چکا ہے، کہنا تو مجھے اور کچھ تھا، لیکن صرف ایک باتیں بتا دوں کہ آنے والا مہینہ ربیع المنور کا مہینہ ہے، سرکاری اعتبار سے ستمبر کا مہینہ ہے، جہاں پر عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے، وہیں پر غیر مسلم بھائیوں کا بھی تہوار ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے اپنے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی کام یعنی مسجد سے ہٹ کر، مدرسے سے ہٹ کر، درگاہ سے ہٹ کر، گراؤنڈ میں، سڑکوں پر اگر کیا جائے جلسہ جلوس وداؤٹ پرمیشن، بغیر پرمیشن کے آپ کام نہ کریں۔ ایریا وائز پی ایس سے پرمیشن لیں، اس کے بعد ہی کام کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا تحفظ ہو جائے۔ ہٹ دھرمی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسے کچھ حالات آ جاتے ہیں جہاں پر ہم کو صبر و تحمل سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری، فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔